اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے، ایک پڑھا لکھا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مکی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، معبود سمجھ رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک جھاڑو پھرتا ہے، وہ جالے پڑے ہوئے، یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے. اب سورہ النحل کی آیت نمبر 36، یہ قرآن حکیم کی شورى، آفاق، توحید سے متعلق، انبیاء کی دعوت سے متعلق آیات میں سے ایک آیت ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی قرآن سے جو 50 آیات سلیکٹ کی ہیں نا، ان میں یہ آیت بھی سلیکٹ کی تھی. وہ 50 آیات وہ ہیں کہ آپ کو پورے قرآن کا مقدمہ سمجھ آ جائے گا. تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ 6500 آیات کو بار بار پڑھ کے ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد جو میں نے 50 آیات سلیکٹ کی، ان میں وہ آیت آتی ہے کہ جو سینکڑوں آیات کے اوپر بھاری ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، بندگی اللہ کی. اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، یعنی ایک سٹیپ آگے. وہ ماننا تو ہے، کی ماننا. واجتنبوا الطاغوت، اور دوسری پیرل میں دعوت تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ جتنی ہستیاں ہیں مقابلے پر، ان کی نفی کرنی ہے. شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی، طاغوت کی نفی کرنی. طاغوت، طغا، طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال. سمندر میں طغیانی کب آتی ہے؟ جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے. تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو توحید کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، ایون اگر اللہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیں تو ان معنوں میں وہ بھی طاغوت ان کے لیے بن جائے گا، اگرچہ اللہ کے حضور وہ حزب اللہ ہوں گے. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. نبی کی قبر کیسے بت ہوگی؟ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں. نہیں، جب پوجا ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا. عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود مان لیا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے سورۃ المائدہ میں. اور پھر فرمایا من دون اللہ ہے یہ، حالانکہ من دون اللہ نہیں تھے. اللہ کے پیغمبر من دون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے، اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ من دون اللہ ہے. پھر صرف بت نہیں، پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب من دون اللہ بن جائیں گے. اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. شرک کیا ہے کرسچنز نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہونا چاہیے تھا کہ سارے کرسچنز کو ختم کر دے. نہیں، انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا ہوا نا اسے بھی میں ہلاک کر دوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے استاد مولانا ساکسا بڑی اچھی بات کرتے تھے، اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کہتے ہیں، دیکھیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ گستاخی، انبیاء کی گستاخی کرنے کا نام ہی توحید ہے. جسے تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار توحید بیان ہوگی. مولانا ساکسا صاحب نے تو پنجابی میں بڑے پیارے جملے بولے. انہوں نے کہا پھر جدو توحید بیان کریں گے پھر تے کم آگے کہ نبی دے پلے کوئی شے نہیں، سب اللہ دے اختیار ہے، تے آپ ہی گستاخی تے ہو جانی ہے. کیا کریے؟ سٹارٹ ہی سے ہوگا. پھر تے کم آگے کہ عیسیٰ ابن مریم روٹی کے محتاج تھے، آٹومیٹکلی اب عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہوگی. جی اب ان کی جو انالوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا حضرت عیسیٰ روٹی کے محتاج ہے، پھر روٹی تو افضل ہو گئی. واقعی بالکل لاجیکلی میتھمیٹکلی تو افضل ہو گئی. یہ اس طرح مرتبہ بناتے ہیں نا، روٹی افضل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے، مسلمان نہیں اڑ سکتا. تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے؟ نہیں. تو اس سے وائس ورسا رزلٹ بھی نکلتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ مادہ ترقی کر سکتا ہے تو روحانیت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کرو جناب، اسیرو کیا؟ ہاں، پیغمبر کو اللہ دکھا سکتا ہے. ادر دین پیغمبر کے بارے میں جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے. ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے اولیاء بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اینک بھی اجمیر شریف والوں نے نہیں بنائی، نہ بغداد والوں نے، گورا شریف نے بنائی ہے. تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، نہیں بھائی. کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے
इंच बाय इंच स्क्वायर को वो टारगेट कर सकता है। अंदाजा करो 2 किलोमीटर, सरकार 2 मीटर नहीं मैं कह रहा। कितनी हैरानकुन बात है। हाथी जमीन पे पांव मार के 40 किलोमीटर तक दूसरे हाथी को अपना मैसेज पहुंचा सकता है। 40 किलोमीटर हम तो नहीं कर सकते, फिर हाथी भी अफजल हो गया? नहीं, हाथी को अल्लाह ने क्वालिटी दी है, इंसान को नहीं दी है। तो एक बंदे में क्वालिटी का होना दूसरी मखलूक में ना होना, इससे अफजलियत गैर अफजलियत साबित नहीं होती है, उसकी डोमेन साबित होती है। तो अल्लाह के मुकाबले पे जितनी भी हस्तियां हैं वो तागूत हैं, हाँ पैगंबर हो, फरिश्ते हो, क्योंकि लोगों ने उन्हें खड़ा किया। हमारे नजदीक वो हिजबुल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आएंगे फिर तौहीद एस्टैब्लिश होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसी तरीके से जब उम्मत में से किसी शख्स को पैगंबर के मुकाबले पर लाकर खड़ा किया जाएगा, फिर हम कहेंगे कि भाई हमने इस इमाम का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हम किसी इमाम की तौहीन नहीं कर रहे होते, इमाम के मानने वालों की तौहीन कर रहे होते हैं कि जालिमो तुमने इमामों को पैगंबर के मुकाबले पे खड़ा कर दिया। तो ये हमारी मजबूरी है। तो तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी इनके ज़ोम में। और जब आप सुन्नत को बयान करेंगे, नबी इस्लाम की इत्तबा के ऊपर जोर देंगे, तो इमामों की और बुजुर्गों की गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाबे तेशाही कोई नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बगैर चार ही कोई नहीं, क्योंकि मुकाबले में वो खड़े हुए हैं ना, मुकाबले पे आ रहे हैं तो कटते चले जाएंगे। ये तो क्लियर कट बात है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देख लें सही बुखारी में हजरत अबू बकर का जो खुतबा है हुजूर की मैयत के ऊपर, कम से कम 4 जगह पे हदीस तफसील से आई है। अब मैयत के ऊपर बजाय सहाबा किराम को कोई तसल्ली देने के, कोई दुरूद शरीफ की महफिल करवाने के, कोई हुजूर के फजाइल में आयात पढ़ने के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या जी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ना सारी आयतें बोली हुई हैं। पहला जुमला बोला है मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो भी तुम मोहम्मद की इबादत करता था कान खोल कर सुन ले, मोहम्मद मर गया। ना कोई आयत ना कोई हदीस, फतवा। फइन्नहु मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। और वो भी जाली, क्योंकि हुजूर की इबादत तो कोई साबित करता ही नहीं था, थ्योरेटिकल जो हो ही नहीं रहा। बेसिकली बाद वालों को डराया जा रहा है कि इनको दूसरा जीसस क्राइस्ट ना बना लेना। इंसानियत में सबसे बड़ा शिर्क एक पैगंबर के नाम पे हुआ है। रसूलुल्लाह ने भी दूसरा जीसस क्राइस्ट बन जाना था अगर हजरत अबू बकर उस वक्त बिल्ली में मारते थे। उन्होंने कहा कि मैं दिमाग साफ कर दूं, वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये एक उन्होंने खुद साख्ता जुमला बोला, बिल्कुल सही बोला, हमारा भी एक ही था। उसके बाद उन्होंने कहा मैं दलील में आयत पेश करता हूं। आयत में ये अल्फाज कोई नहीं थे, आयत में ये था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला, मुहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, इनसे पहले भी और रसूल हो गुजरे, अगर ये मर जाएं या जंग में कत्ल कर दिए जाएं क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे? लेकिन हज़रत बकर ने ये नहीं बोला। हज़रत बकर ने कहा तुम में जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, दीन ने बाकी रहना है। हजारों अंबिया आके चले गए, क्या अल्लाह की तौहीद खत्म हो जाएगी? अल्लाह तो किसी पैगंबर का मोहताज ही नहीं। फिर दूसरी आयत पढ़ी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। फिर तीसरी आयत पढ़ी, बुखारी में तो 2 आयतों का जिक्र है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में तीसरी आयत पढ़ी सूरतुल अंबिया से, क्या नबी हमने तुमसे पहले भी जितने अंबिया भेजे थे हमने उन्हें इंसान बनाया था और उनके जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो हमेशा दुनिया में रहे, वो सब के सब दुनिया से चले गए। और बुखारी के अल्फाज है, साहबा कहते हैं हमें यूं लगा कि ये आयत आज ही नाजिल हुई है, हालांकि ओहद के मौके पर नाजिल हुई भी थी 8 साल पहले, लेकिन हज़रत बकर ने कैसा छक्का मारा कि बिल्कुल पॉइंट पे आके वो आयत बयान की। और साहबा कहते हैं कितने दिन तक, ये बुखारी के अल्फाज है सरकार, ये कहानी शरीफ नहीं बुखारी शरीफ, कितने दिन तक हम अपना गम गलत करने के लिए कि हमें यकीन आ जाए कि नबी इस्लाम दुनिया से चले गए, उनके लिए तो बहुत मुश्किल चीज थी। हम जब भी एक दूसरे को मिलते थे ना तो सलाम के बाद यही पढ़ते थे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। देखिए साहबे किराम एक दूसरे को तसल्ली भी आयत पढ़ के दे रहे हैं। आयत नाज़िल हुई ओहद के मौका पे जब हुजूर की शहादत की अफवाह फैल गई और साहबा ने तलवारें फेंक दी, अल्लाह ने कहा नबी चले गए तो क्या तौहीद खत्म हो जाएगी? इंप्लीमेंट किधर हुई? हुजूर की वफात के ऊपर, बड़े टाइम के ऊपर लाके ना, जिसे कहते हैं ना यक्का फेंकना, ये हज़रत बकर ने किया। और देख लें उधर उम्मत का एक टॉप का बंदा वो डिसीव हो गया हुआ है, हज़रत उमर, बुखारी के अल्फाज हैं जो कहेगा हुजूर फौत हो गए मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हज़रत बकर कह रहे हैं बैठ जा, वो बैठ ही नहीं रहे। आपने कहा छोड़ दो उमर को उसके हाल पे, तो मेरी तरफ आओ। जब खुतबा दिया है तो बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत उमर कहते हैं जैसे ही अबू बकर ने ये जुमला बोला और आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, तो मेरे पांव मेरे जिस्म का वजन नहीं उठा सके, घुटनों के बल गिरे। फिर उन्हें यकीन आ गया कि दैट्स ऑल, बस नबी इस्लाम दुनिया से जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल उठाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हर उम्मत में अन इअबुदुल्लाह के इबादत करनी है अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और खुदा के मुकाबले पे हर चीज की नफी करनी है, मुकाबले पर। ये जो है ना अन इअबुदुल्लाह,
عبادت کرنی ہے اللہ کی. عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکات کرنا نہیں ہے, حقوق اللہ بھی شامل, حقوق العباد بھی شامل. ٹوٹل اوبیڈینس, بندگی کا رشتہ, یعنی جیسے غلام اور مالک کا ہوتا ہے نا, وہ کیا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. یہ ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے, ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور, نمازوں کا خدا اور ہے, زکات کا خدا اور. کئی لوگ ہیں پکے نمازی ہیں, کروڑ پتی ہیں, زکات کا پوچھے کہتے ہیں ہم نے کبھی صاف نہیں کیا, بس بے صافہ دے دے, کیونکہ صاف کیتا تو پھر بہت زیادہ دینا پڑا ہے. رمضان میں ایک افطاری کروا دی, ظاہر ہے میرے بھائی 1 ارب پہ 2.5 کروڑ کی زکات نکلتی ہے. ہاں جی, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ تو سمجھ آتا ہے, جیسے بلین میں فگر جاتا ہے نا, 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکات, ایک بار دماغ چکرا جاتا ہے. اور یہ جب 1 ارب 10 ارب ہو جائے اور وہاں سے 2.5 کو آپ ذرا 10 سے ملٹیپلائی کریں, 25 کروڑ ہو جائے, پھر جناب ادھر ہاتھ پڑتا ہے. یہ وجہ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے صاف کیا ہی نہیں ہے. کاروبار جی پورے حساب سے کرتے ہیں, اللہ کی باری ہے تو صاف کی نہیں بھائی, اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی. یہ بھی جو پبلک مشہور ہے نا کہ جی اللہ کا ذکر بغیر حساب کے کرنا چاہیے, حضور نے کوئی ذکر بھی بغیر حساب کے نہیں بتایا. اور نمازیں بھی بتائی ہیں 5 ہیں, ان کی بھی رکھتے بتائی ہیں بلا حساب نہیں کہ فجر جتنا بھی ہو چلو 2 نہیں تھے 2 نہیں تھے 4 نہیں تھے 4 نہیں تھے 8 نہیں, 2 سے کم پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی, 2 سے زیادہ پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی. تسبیحات تک بتائیں گے تو بتایا یہ 33 بار پڑھنی ہے اور یہ 34 دفعہ پڑھنا ہے, یا تینوں کو 33 دفعہ پڑھنا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے. کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں, ہر چیز میتھمیٹیکل ہے. وراثت کے سارے قوانین بتائے, پورا بتایا, 1/8 بیوی کو ملے گا, 1/4 خامد کو ملے گا, اس میں بھی یہ تفریق ہوگی, ماں باپ کو 1/6 ملے گا. زکات کی باری آئے تو کہتے ہیں بغیر حساب کے ہم دے رہے ہیں کیونکہ دینی نہیں پوری, تو اپنے آپ کو نا ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک افطاری کروا دی, رمضان میں تھوڑا سا راشن تقسیم کر دیا, اور بھائی جو تمہاری اس میں اکوٹی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری, وہ ساری کی ساری جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے, جو پروڈکٹ کے طور پہ اس کی زکات نکالنی ہے. ہاں جو اس کو سپورٹیو ہے, جس طرح فرنیچر ہے, مشینری ہے یا گاڑیاں ہیں, اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. لیکن جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے, جو رننگ میں ہے مال, پروڈکٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں. تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے. تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا, اس کے بعد اللہ کی ماننا. اس طریقے سے اتباع رسول ہے, رسول اللہ کو ماننا, رسول اللہ کی ماننا, دونوں چیزیں, اور محبت کے ساتھ. اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے. اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹیگری میں, اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے. اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ ماننا, جو سورہ النساء میں ہے کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, اور جو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کریں, پھر یہ پکے مومن ہوں گے. یہی تو امتحان ہے. اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت, تو اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیسک ڈیفینیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی ساری اسی کی کورولریز ہیں. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. بس نماز عبادت, زکات عبادت, حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت, نظر, نیاز, صدقہ, سب عبادات کی شکلیں. قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے الگ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے. اصالے ثواب کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, کرتے اللہ کے نام کی, لیکن دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوا ہے. جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں, اس میں شرک کر دیا آپ نے. اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا, انجانے میں دعا میں شریک کیا ہمیں, کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد تجھ سے مانگیں گے, دعا تجھ سے کریں گے. جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, کافر سے بھی. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو یہ والی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہوں گے. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, تمہارے ماں باپ کے بعد تمہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ الہ مع اللہ, یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا, چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں.
अल्लाह ने जो डेफिनेशन बताई है उसमें माबूद मान लिया, डेफिनेशन आपकी नहीं चलेगी। हाँ, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। बारिश अगर आप फरिश्तों से मांगेंगे कि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, फारिग। वो पैगंबर ने भी सलातुल इस्तिस्का पढ़ी है, पैगंबर ने भी अल्लाह से मांगा है, बारिश की नमाज सिखाई है। वरना अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो तो नबी इस्लाम के पास आते थे, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेते कि जी मिकाईल जरा 2 बदल भेज दे इधर। उम्मत ने तो 4 हाथ आगे जाना था। और ये वो मिसाल है जो हमने कट्टर किस्म के जो शिरक करने वाले कलमा को मुशरिक हैं उनके सामने भी रखी है ना। कहां उठे? या अली मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, इसके ऊपर उनका दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उनके सामने आयतें पेश कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही। फिर मैं झट की मिसाल रखता हूं कि बताओ बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की। तो फरिश्तों से बारिश मांगे अल्लाह? नहीं कहते बारिश अल्लाह से। क्यों? ड्यूटी लगी हुई है ना। नहीं, दुआ अल्लाह से करनी है। तो थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे पैगंबरों की और बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, हालांकि उनकी लगी भी नहीं हुई। जो डेफिनेट लगी हुई है उस पर इनका दिल नहीं करेगा, और जिनकी ड्यूटी साबित ही नहीं है उसमें उनको पुकार रहे, कह रहे अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। हम तो कह रहे हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हुई तुम मानते हो, तुम उनसे दुआ नहीं करते हो, और जिनसे तुम दुआ कर रहे हो उनकी ड्यूटियां तुम साबित नहीं कर सकते। अगर साबित भी हो जाए तो तुमने हमें खुद ही बता दिया कि बारिश फरिश्तों से नहीं अल्लाह से मांग। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है, और कुरान और सुन्नत अपने इस मुकदमे में बिल्कुल वाज़ेह है। ये चूंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने मसला नंबर 3 रिकॉर्ड करवाया, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और रिसर्च पेपर नंबर 3 है, जितने इन्होंने शैतानी धोखे दिए हैं वो मैंने उसमें सेटल किए, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। उसका नाम मैंने तौहीद वर्सेस शिर्क नहीं रखा, क्योंकि ये चिढ़ते हैं तौहीद के लफ्ज़ से भी और शिर्क से डरते हैं, तो मैंने उसका उन्वान रखा था दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। ये कोड वर्ड में मैंने तौहीद की दावत पहुंचाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पढ़ी, आप एक आम आदमी को देना दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, वो कहेगा हाँ यार असी भी तो अल्लाह को नहीं मांगना है ना, असी कड़ा अब्दुल कादिर जिलानी को मांगना है, जो मांग भी रहे होगा। अब तो वसीले ही डालते हैं, लेकिन वो जब पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा भी उसमें तो सलातुल गौसिया भी मैंने लिखी हुई है, उसमें तो डायरेक्ट मांगा हुआ है, और कुरान और सुन्नत क्या बता रहे हैं। और फिर नबी इस्लाम के मोअज़ात को मिस यूज करते हैं कि जी साहबे कराम जो है वो अल्लाह से नहीं मांगते थे, हुजूर से जाके कहते थे या रसूलल्लाह हमारा ये मसला है, और नबी इस्लाम दुआ करते थे, मसला हल हो जाता था। कभी किसी की पिंडली की हड्डी टूट गई है तो नबी इस्लाम हाथ फेर देते थे। वो मोअज़ात को दुआ बना लेते हैं, वो असबाब हैं। आज भी नबी इस्लाम हमारे सामने मौजूद हो, हम हुजूर के पास ही डायरेक्ट जाएंगे कि या रसूलल्लाह हमारा ये मसला हल करें, अल्लाह से लेके देना, अल्लाह से लेके दें। अगर आपको अल्लाह ने इसका जरिया बनाना है कि आपके मुबारक थूक की बरकत से ये कुआं बाहर निकलना है, तो या आपके थूक मुबारक की बरकत से पानी का चश्मा जारी होना है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा नबी इमामुल मुवाहिदीन है। हाँ, अगर हम शिरक कर रहे होंगे वो हमें डांट देगा, और वो तो शिरक कर ही नहीं सकता, तो हम हर मसला नबी के पास लेके जाएंगे। तो हुजूर के मोअज़ात और नबी इस्लाम से जाके दुआ करवाना, इससे कोई ये वाला शिरक साबित नहीं होता जो इन्होंने मचाया हुआ है। यहां तो कोई दूर दूर तक कोई शायबा भी नहीं इन चीजों का, लेकिन तमाशा बनाया हुआ है। तो ये चूंकि क्रिटिकल आयत थी, मैं इसके ऊपर इसीलिए तफसील से बोला। इसमें एक आखिरी बात जो इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल आया, लेकिन ये वाहिद पैगंबर है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ताला ने 2 क्वालिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दी। नंबर 1 कि खत्म नबूवत की वजह से नबियों वाला काम शिफ्ट कर दिया उम्मत को, कि अब नबी कोई नहीं आएगा, ये उम्मत होगी तो उम्मत, लेकिन काम नबियों वाला करेगी। बहुत बड़ा टाइटल है। ये अक्सर कहते हैं ना जी इस उम्मत की फजीलत है, वो फजीलत इस वजह से है कि काम नबियों वाला शिफ्ट हुआ है, सिर्फ हुजूर की निस्बत की वजह से नहीं है, बल्कि हुजूर के काम की निस्बत की वजह से। और दूसरी चीज जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मुझसे पहले जितने पैगंबर भेजे गए वो किसी कौम और कबीले के लिए होते थे, और मुझे अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बनाया। यहां देखें अल्लाह हमारे हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल आया। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, ये भी एक आयत, कोई उम्मत नहीं ऐसी गुजरी जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। लेकिन हुजूर के लिए क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नदीरा, ऐ नबी हमने आपको नहीं भेजा मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला पूरी इंसानियत के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना के भेजा है तमाम जहान वालों के लिए। तमाम जहानों के लिए भी दुरुस्त है तर्जुमा, और तमाम जहान वालों के लिए भी दुरुस्त है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा एक ही बुनियादी दावत के साथ, अन इअबुदुल्लाह, के माननी अल्लाह की है, बंदगी उसकी करनी है, इबादत उसकी करनी है, टोटल ओबीडियंस उसकी है। वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के मुकाबले पे जितनी भी हस्तियां हैं जो खुदा के मुकाबले पे खड़ी हो जाए वो तागूत है, वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकल चुकी हैं, वो तुग़यानी वाला मामला है, उनसे तुमने इज्तनाब करना है, वो तमाम शैतान के रास्ते। फमिनहुम, तो ये सारी उम्मतों में ऐसे लोग थे, मन हदल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी, व मिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला, और इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर गुमराही की मोहर लग चुकी है, अब वो रिवर्स नहीं होने की। लेकिन ये अल्लाह ने नहीं लगाई, उन्होंने अपने करतूतों की वजह से अल्लाह की डिवाइन मोहर अपने ऊपर लगवाई है। अल्लाह की सिफ्त अदल कहीं पे भी चैलेंज नहीं होगी, अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। हाँ, गुमराह इंसान खुद कमाता है।
اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے. انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. قرآن بھی گمراہ نہیں کرتا. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مس کوٹ کیا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے. آدھی آیت پڑھی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جب ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے, اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں, اتنی بڑی ہستی. تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان کیا تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ, اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پا جائے. یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کے اوپر ڈالنا تھا. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے, ایک پڑھا لکھا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مکھی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو, اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو, معبود سمجھ رہے ہو, ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے, یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں, اور جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو پھر یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تم مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. یہ ٹونٹ کے طور پہ بات ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدی للناس ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. فسیروا فی الارض, تو زمین میں سیاحت کر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ جو ان سے اگلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا, انہیں جھٹلایا, ان کا انجام کیسا ہوا. اور یہ لوگ دیکھتے تھے, مشرکین عرب جب شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں وہ ساری بستیاں آتی تھیں, ان کے کھنڈرات آتے تھے جو اگلی قومیں ہلاک کی گئی. اب تو خیر سعودی حکومت نے ابھی ریسنٹلی بھی, میری کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے بات ہوئی, سعودیہ میں جو مسجد نبوی کا چینل چلا رہے ہیں نا بھائی, وہ پاکستان سے ہی ہیں, تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. اب انہوں نے ساری ہسٹوریکل پلیسز جو ہے جب سے یہ محمد بن سلمان آیا نا, یہ چونکہ تھوڑا سیکولر ٹائپ بندہ ہے, یہ اس طرح کٹر وہابی نہیں ہے, تو انہوں نے تمام تاریخی مقامات کو رینیو کرنا شروع کر دیا. تو مجھے بتا رہا تھا کہ عتبان بن مالک کا گھر بھی ہم نے کھول دیا ہے. اب وہ مجھے ہی بتا سکتا تھا, اب آپ لوگوں کو کون بتائے گا عتبان بن مالک کون ہے. میں نے کہا یار کمال ہے. کہتے ہیں وہ گھر ابھی تک اسی حالت میں تھا چونکہ وہ دور تھا. عتبان بن مالک وہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینے کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں, تو میں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو آپ کبھی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جائیں اور 2 نفل وہاں پڑھ دیں, وہ میری مسجد بیت بن جائے گی. جب میں مسجد میں نہیں آ سکوں گا نا تو مجھے تسلی ہوگی یہاں اپنے 2 رکھتے پڑی ہوئی ہیں, میں اپنی نماز وہاں پڑھ لیا کروں. پھر نبی علیہ السلام ایک دن نفس نفیس تشریف لے کے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز لے آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے. ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی. پھر نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کون سی جگہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے جس کو تم بعد میں مسجد بیت بناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کونے میں آپ نماز پڑھیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہو. آپ نے پھر نفل کی بھی جماعت کروائی. اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. پھر وہ عتبان بن مالک نے بارش کی صورت میں, سخت سردیوں میں جب وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ جہاں حضور نے نماز پڑھی ہوئی تھی نا اس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہ گھر ابھی تک موجود تھا, وہ مدینے سے تھوڑا ہٹ کے کسی وادی میں تھا, تو وہ اسی حالت میں تھا. اس کو انہوں نے اب رینیو کیا ہے اور ہسٹوریکل پلیس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا. حضرت علی کا گھر بحال کر دیا انہوں نے, سیدہ فاطمہ کا گھر, حضرت عثمان کا, حضرت بکر صدیق کا, اور اس طرح حضرت عثمان کا جو کنواں تھا, وہ سقیفہ بنی ساعدہ والا معاملہ تھا, وہ بنی ساعدہ کا وہ جو باغ تھا جہاں پہ وہ پہلی بیعت ہوئی تھی, وہ سارا انہوں نے رینیو کر دیا. تو وہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کو اب رینیو کرتے جا رہے ہیں. تو وہ یعنی مجھے بتا رہے تھے کہ اب ہم ایک ایک کر کے نا لوگوں کے لیے چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے اس سے عبرت حاصل کریں. تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کوئی بدعت والا یہ وہ. میں نے کہا بدعت والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ وہاں غلط ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کی جائے. یہ تو نبی اسلام کی یاداشتیں ہیں, ان کو سنبھالنا چاہیے, اور امت کا کام ہے کہ صرف یاداشتوں تک نہ رہے. اس سے بڑی چیز تو اللہ کے نبی آپ کو دے کے گئے جو ہر گھر میں موجود ہے, اللہ کی کتاب. ہاں, عتبان بن مالک کا گھر تو مخلوق ہے نا, اصل جو حضور کی دعوت ہے وہ تو قرآن ہے, وہ تو ہر گھر میں موجود ہے. اسے بھی اتنی امپورٹنس دی جائے. تو کفار مکہ جب ان جگہوں سے گزرتے تھے تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے پہلے یہ لوگ تھے, برباد کر دیے گئے, تو اس وقت سے ڈر جاؤ کہ اس نبی کا انکار کرنے پر تم پر بھی عذاب آئے. اور پھر آیا غزوہ بدر کی شکل میں, احد کی شکل میں, اور پھر خندق پہ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے. پھر اللہ نے ہدایت دے دی. فتح مکہ کے اوپر جب دھمکی لگائی گئی سورہ توبہ میں کہ بس 23 سال ہو چکے ہیں, اب دیٹس آل, اب یا تو اسلام قبول کرو گے یا عرب کی سرزمین تمہیں چھوڑنی پڑے گی, یہ حرم مکہ اب قیامت تک کے لیے, یا پھر قتل کیے جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے سب نے اسلام قبول کر لیا.
اللہ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ 13 سالہ مکی قرآن 2/3 قرآن کافروں کو دھمکی لگا رہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پہ آیا, لیکن اینڈ پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب معاف, لا تثریب علیکم اليوم, معافی ہوگی. ہاں یہ ایک شرط رکھتی, تو باقی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, انہیں نظر آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ابو سفیان دیکھے نا, حضرت خالد بن ولید پہنچ گئے ابو سفیان کے پاس, نے کہا یار اب کون سا تجھے کوئی شک رہ گیا. اور حضرت عباس کے ساتھ تو بڑی پکی دوستی تھی ابو سفیان کی, عمر سیریز میں انہوں نے وہ سارے سین فلمائے ہیں. انہوں نے کہا اب بھی تو آ کے کہہ رہے کہ کوئی دلیل چاہیے, دیکھ اللہ نے کس طرح ایک نہتے شخص کو جس کو تم نے راتوں رات ہجرت پہ مجبور کیا تھا, دیکھو آج کس طریقے سے اللہ نے طاقت دی ہے. اور پھر دیکھیں وہ مکہ کے لوگ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان رومنز اور پرشینز کو کھڑوانا ہے جن کے ناموں سے یہ کامتے تھے. اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر, پھر کوئی سامنے نہیں ٹھہرا. اور آلموسٹ 5 سے 7 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر, یہ 13 ہجری میں دونوں جنگیں ہوئی ہیں, قادسیہ اور یرموک. حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد یہ سب کچھ کایا کلب ہو گیا تھا. الحمدللہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا.